الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ بیان ہو اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین اور اس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 کام کر لیے اس نے ایمان کا مزہ اٹھا لیا۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کی۔ نمبر 2، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہنسی خوشی راضی رضامندی سے ادا کی۔ اور جانور اگر زکوٰۃ میں دینے ہیں تو بوڑھے پتلے دبلے نہ دے، بیمار نہ دے، بلکہ درمیانے کہ اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات کو دل میں محسوس کرے اور یقین و عقیدہ رکھے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں ہے افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان رکھے کہ تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان 2 شعروں کو پڑھتے رہتے تھے۔ جب تو بالکل تنہائی اور خلوت میں ہو اس وقت بھی یہ نہ کہہ کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہتا رہے کہ تجھ پر ایک نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ کسی ساعت اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھ اور مخفی سے مخفی کام کو اس پر مخفی نہ مان۔ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دل میں محسوس کرے، یہ یقین اور عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے، اس کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا انسان تصور کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تو اس کا نفس پاک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا دل اور قلب پاک ہوتا ہے۔ کیوں پاک ہوتا ہے؟ آپ جس چیز کا تصور کرتے ہیں اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کے تصورات خیالات اچھے ہوں گے، اس کے اثرات آپ کے اوپر پازیٹیو ہوں گے، جو آپ کے لیے نور ہوں گے، جو آپ کے لیے روشنی ہوں گے۔ اگر آپ کے تصورات خیالات اندھیرے کی طرف ہوں گے، گناہوں کی طرف ہوں گے، ظلم کی طرف ہوں گے اور گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس کے اثرات آپ کے اوپر ایک اندھیرے اور ظلمت کی شکل میں نمودار ہوں گے، جو آپ کو اندھیرے کی طرف لے جائیں گے اور آپ کے اندر ایک برائیوں کا پورا ایک اندر سمندر ابلنے لگے گا برائیوں کا۔ جب آپ کے خیالات، تصورات، یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو قابو کرنی ہوتی ہیں، اپنے خیالات، سوچے اور تصورات۔ جو اس پر قابو پا لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنی آپ کا تزکیہ نفس بھی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف بھی کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اسے پکا یقین ہو جائے گا۔ ویسے تو ہم سب زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ جن کا اس کے اوپر یقین ہو؟ ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ تو مشاہدے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو پریکٹیکل کرتے ہیں، اس یقین کو پکا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم بند کمرے میں ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ تیری خلوت تیری جلوت سے پاک ہونی چاہیے، کہ جب تو اکیلے میں ہو تو تجھے اللہ کا پکا یقین ہونا چاہیے
پھر تو گناہ نہیں کرے گا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا یقین ہونا کہ اللہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر لمحے میرے ساتھ ہے۔ زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمیں مشاہدہ نہیں ہے۔ مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے، اس کے پاس بیٹھک چاہیے۔ اس کے پاس جب بیٹھیں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے تو وہ آپ کو اس کا یقین دلائے گا، اس یقین کو پکا کرے گا، آپ کے اندر اس چیز کو نشر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا گیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح، ان کے پاس آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر یہ کام خود سے ہو سکتا تو صحابہ کرام کی 40 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اس کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد آپ نے 13 سال پھر صحابہ کی تربیت فرمائی، اور 13 سال کے بعد پھر نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت ہی اصل ہوتی ہے جو بندے کو رب تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اللہ کیا جانے سے نہ اللہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو تجھے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دوسری آیت شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو گناہ کرتا ہوں، میری پکڑ نہیں ہوتی، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے بے خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ڈھیل ملی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان کی پکڑ نہیں ہو رہی اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اسے مہلت مل رہی ہے۔ تو اس مہلت کو اپنے لیے کوئی اچھا نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس ڈھیل کو اچھا نہیں سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس حال میں ہو تم، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستوں پر چلے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام جمدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، چلے چلو، یہ جمدان ہے، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفردون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کریں اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کریں۔ مفردون سبقت لے گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ در حقیقت صحابہ نے صفت کے بارے میں سوال کیا کہ مفردون کی صفت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذکورہ بالا جواب کے ذریعے مفردون کی صفت کی طرف اشارہ کیا کہ حقیقی تنہائی جو لائق اعتبار ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے نفس کی تنہائی ہے۔ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں تو سنو کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے تنہا اور علیحدہ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں سے منقطع ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر کے اکثر ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کو بہت یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی غفلت و کوتاہی کے ذکر اللہ پر ہمیشگی اختیار کریں۔ اگر کوئی غفلت و کوتاہی ہو بھی جائے اسے فوراً ختم کر کے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ اولیاء اللہ، صوفیہ کرام نے اس پر عمل کیا اور اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنایا۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کرنے، تنہائی اختیار کر کے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں نیکیوں پر۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، ایک الگ ہو کر، دنیا سے کٹ کر، منقطع ہو کر، ان کا روز کوئی نہ جس یہ خاص وقت میں جب یہ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا کہ ان کے معمولات کیا ہیں، ان کے اذکار کیا ہیں، ان کا رب سے تعلق کس طرح ہے۔
بس یہ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ یہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، صبح بھی ذکر کرتے ہیں، رات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم یہ لوگ اٹھتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ پر اللہ والوں نے، اللہ کے پیاروں نے عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنایا اور رب کی معرفت حاصل کی۔ آج بھی کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا پیارا بنے اور اللہ سے مقرب ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نسخہ آپ کو بتا دیا کہ گوشہ نشینی اختیار کرو اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، ضربے لگاؤ اس کے نام کی، کلمے کی ضربے لگاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کم سے کم 2 تسبیح روز پڑھنی چاہیے۔ انسان بیٹھے مصلی کے اوپر اور اس کو اپنی عادت میں شمار کرے، اس طرح اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، اس کی 2 تسبیح پڑھے، 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، 2 اس کی پڑھے، پھر الا اللہ، پھر اس کی 2 تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ کی کم سے کم 1 پڑھ لے اور الا اللہ کی 2 تسبیح پڑھے، اور اللہ کی صرف ذات کا نام ہے اللہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کے نام کی تسبیح 6 تسبیح پڑھے، تو اس کا دل منور اور نور سے چمک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ گوشہ نشینی اختیار کرے اور اللہ کی یاد کرے۔ حضور نے صاحب واضح حدیث میں فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اور صبح و شام سوتے بیٹھتے اس طرح حدیث میں منقول دوسرے مواقع پر ذکر کرنے سے کثرت ذکر کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ صبح اور شام ذکر کرنے سے، جب اللہ کا کوئی بھی نام پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اس کا نام پڑھتے رہیں، اس کا نام پڑھتے رہیں۔ جب آپ بیٹھنے کی عادت بنائیں کہ کوئی نہ کوئی ٹائم ہو آپ کا اور رب کا، جب تیسرا کوئی نہ ہو، آپ بیٹھیں اس کے اوپر، 10 منٹ بیٹھیں، 5 منٹ بیٹھیں، مصلی پر بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے اس کے نام کی تکرار کریں، اللہ کے نام کی تکرار کریں، اس کے ساتھ مراقبہ کریں، اس کو سوچیں، اس کے ساتھ اپنا تصور بنائیں۔ جب اس طرح آپ عمل کریں گے، اس کو اپنے خیالوں میں رکھیں گے، اپنے تصورات میں رکھیں گے، تو آپ کا قلب نورانی ہوتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو سبقت لے کر جانے والے ہیں نیکیوں کے اوپر؟ یہ خاص لوگ ہیں۔ خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو تنہائی میں، جو خلوت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کا نام پکارتے رہتے ہیں، اس کا نام لیتے رہتے ہیں، نام لیتے رہتے ہیں، اتنا نام لیتے ہیں، اتنا نام لیتے ہیں کہ اس کا نام ان کو پاک کر دیتا ہے۔ زبان سے پکارتے ہیں، دل سے اس کو یاد کرتے ہیں، دل سے اس کا نام لیتے ہیں، تو ذکر کرنے کی حضور نے تلقین فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام بھی یاد کرتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب کروٹیں بدلتے ہیں جب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے، سبقت لے جانے والے کون ہیں اور کون لے جانے والیاں ہیں؟ فرمایا وہ عورتیں ہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں اور وہ مرد ہیں جو اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں۔ تو حضور نے صاف بتایا کہ لوگوں سے منقطع ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر کے اکثر ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، اور کبھی غفلت ہو جائے، کبھی ذکر چھوٹ جائے تو پھر اس کو اختیار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دوبارہ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کو یاد کر لیا پھر اب ہفتہ غائب ہو گئے، 4 دن کے لیے غائب ہو گئے، نہیں، ان کا روز کا معمول ہوتا ہے۔ وہ جب یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کو تصور کرتے ہیں، اس کے نام کا تصور کرتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی ضربیں لگاتے رہتے ہیں، اور تنہائی میں ہو جیسے ہو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وتخفی الصدور، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت اور سینے میں پوشیدہ خیالات کا علم رکھتا ہے۔ خیانت نظر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے چرا کر ایسی چیز پر نظر ڈالے جو اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو، جیسے کسی غیر محرم پر شہوت سے نظر کرے اور جب کسی کو دیکھے تو نظر ہٹا لے، یا اس طرح نظر ڈالے کہ جس کو دیکھنے والے محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب چیزیں
ظاہر ہیں۔ انسان جیسا بھی ہو وہ نظر بھی ڈال رہا ہے کسی کے اوپر، شہوت کی نظر ڈال رہا ہے، بظاہر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں، اس کی سوچوں میں کیا خیالات چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گورنمنٹ تمہیں دیکھتی ہے، وہ تمہیں بند کمرے میں ہی دیکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بند کمرے میں بھی دیکھتا ہے، تمہیں تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو آپ کو 24 گھنٹے واچ کرتا ہے۔ اللہ آپ کے دلوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کے بند کمروں میں بھی نظر رکھے، لیکن یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ ہر گھڑی آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے، 2 فرشتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ خود آپ کو ملاحظہ فرما رہا ہے، آپ جواب دیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف کیجئے، اللہ کے ذکر میں لگائیے، مصلی پر بیٹھنے کی عادت بنائیے، بسم اللہ شریف پڑھیے، 786 پڑھ سکتے ہیں 786 پڑھیے، 100 مرتبہ پڑھیے کم سے کم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ورد میں رکھیے۔ تو یہ کچھ وظیفے ہیں جو آپ پڑھیں تو آپ کا اندر بھی پاک ہو سکتا ہے، باہر بھی پاک ہو سکتا ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔